ابو ریحان وہ مسلمان سائنسداں تھا جس کو ہندوستانیوں نے ودیا ساگر کہا۔ وہ مسلمان تاریخ داں تھا جس نے کتاب فی الہند لکھی، جو کہ آج بھی ہندوستان کے UPSC کے نصاب کے تاریخ کے نصاب میں شامل ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے کی کڑی کے طور پر آج تیسرا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو شخصیت ہے وہ ابو ریحان محمد البیرونی۔ ابو ریحان محمد البیرونی کے حالات زندگی اور ان کے کارہائے نمایاں پر آج ہم بات کریں گے۔ ابو ریحان وہ مسلمان سائنسداں تھا جس کو ہندوستانیوں نے ودیا ساگر کہا۔ وہ مسلمان تاریخ داں تھا جس نے کتاب فی الہند لکھی، جو کہ آج بھی ہندوستان کے UPSC کے نصاب کے تاریخ کے نصاب میں شامل ہے۔ ابو ریحان محمد البیرونی کی پیدائش 5 ستمبر 973 عیسوی کو خوارزم کے مضافات میں ہوئی۔ چونکہ ان کی پیدائش خوارزم کے مضافات میں ہوئی تھی تو انہیں بیرونی کہا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے تھا، جو کہ خوارزم کے مضافات میں آبسے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بیرونی یا البیرونی کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے کے دستور کے لحاظ سے ان کو اسلامی تعلیمات فراہم کی گئی۔ بعد ازاں 11 سال کی عمر میں انہوں نے ایک یونانی حکیم سے نباتیات سیکھی، جبکہ 14 سال کی عمر میں انہوں نے ریاضی ابو نصر منصوری سے سیکھی، جو کہ اس زمانے کے شاہی اتالیق میں شمار کیے جاتے تھے اور اپنے زمانے کے بہترین ریاضی داں تصور کیے جاتے تھے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی ماہر ریاضی، علم حیت کے ماہر، باکمال نجومی، ماہر طبیعت، نباتیات کے علوم کے ماہر، فلکیاتی امور پر دسترس رکھنے والے، جغرافیہ داں، تاریخ داں اور ماہر ارضیات کے ساتھ ساتھ ماہر سماجیات اور ایک فلاسفر تھے۔ انہوں نے مختلف امور پر اپنی تخلیقات اور تحقیقات پیش کی۔ 1016 عیسوی میں محمود غزنوی نے خوارزم پر حملہ کیا۔ یہاں پر اس نے ان کی تعلیمی لیاقتوں اور قابلیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور اپنے ہاں شاہی نجومی کے طور پر مقرر کیا۔ 1017 عیسوی میں وہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے۔ تاریخ کے مطابق وہ غیر منقسمہ ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے صوبہ جہلم میں مقیم ہوئے۔ ان کی تحقیق کے لیے اس وقت کے حکمرانوں نے ایک قلعہ جہلم میں تعمیر کروایا، جس کو قلعہ نندنا کا نام دیا جاتا ہے، جس کی باقیات آج بھی نظر آ سکتی ہیں۔ انہوں نے زمین کے محیط کی پیمائش کی۔ ان کی تحقیقات سے متاثر ہو کر ہی ہندوستانیوں نے انہیں ودیا ساگر کا نام دیا اور انہیں ودیا ساگر کے طور پر آج بھی تاریخ ہند میں یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے علم مثلث کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتائے اور ان کو قانون مسودی کے نام سے تحریر کیا۔ طبیعت کا سب سے اہم کلیہ، جس کو ہم نیوٹن کے کلیے کے نام سے جانتے ہیں، اس زمانے میں ہی دریافت کیا، جبکہ نیوٹن نے اس کلیے کو پھر سے 1642 عیسوی میں بازیافت کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے تاریخ لکھنے کے لیے ادوار کا طریقہ استعمال کیا۔ ادوار کا طریقہ دراصل ریاضی کے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ یا سلسلہ وار طریقے کو استعمال کرتے ہوئے لکھا۔ انہوں نے اسی طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب فی الہند تحریر کی، جبکہ وہ ہندوستان میں مقیم تھے۔ یہاں پر کتاب فی الہند لکھنے کے لیے انہوں نے سنسکرت زبان بھی سیکھی تھی تاکہ یہاں کے سماجی حالات کا اور مذہبی حالات کا بغور اور بآسانی جائزہ لیا جا سکے۔ آج بھی یہ کتاب UPSC کے نصاب تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے مختلف شہروں کی ارض البلد،
طول بلد اور زمین کا محیط معلوم کیا۔ ان کی تحقیق کے مطابق زمین کا محیط 24,789 میل بتلایا گیا، جبکہ موجودہ زمانے میں ناسا کے جو سائنسداں ہیں یا زمین کا موجودہ محیط 24,858 میل ہے۔ اس زمانے میں بغیر کسی آلات کے انہوں نے 24,789 بتایا، جو کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے صرف 89 میل کا فرق رکھتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیقات بہت قابل اعتماد تھیں۔ آئیے یہاں پر اس کے بعد جب ہندوستان سے ان کی غزنی واپسی ہوئی تو انہوں نے غزنی میں ایک رصدگاہ قائم کی تاکہ فلکیاتی اجسام کا مشاہدہ کیا جا سکے اور تحقیق کی جا سکے، جس سے متاثر ہو کر موجودہ دور کے ماہرین فلکیات نے چاند پر موجود ایک گڑھے کا نام البیرونی کریٹر رکھا ہے، جو کہ چاند کے 17 ڈگری 9 منٹ عرض بلد اور 92 ڈگری 5 منٹ کے طول بلد پر واقع۔ انہوں نے گیتا اور رامائن کا عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی مختلف زبانوں کا علم رکھتے تھے، جس میں اہم سیریائی زبان، فارسی زبان، عبرانی زبان، عربی زبان ہے۔ انہوں نے ہندوستان آنے کے بعد سنسکرت مستی 31 دسمبر 1050 عیسوی کو غزنی میں انتقال کر گئے۔